بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج کے درس میں ایک مختصر سی حدیث پیش کی جائے گی جس کا تعلق معاشرے میں پائے جانے والی ایک خرابی کی اصلاح اور اس کے علاج سے متعلق ہے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ محلے میں اور سوسائٹی میں لوگ راستوں پر بیٹھ کر کے گپ شپ کرتے رہتے ہیں، یا اسی طرح راستوں میں اپنی دوسری سرگرمیاں جاری رکھتے ہیں۔ راستوں پر اپنی گاڑیاں اور دوسرے مال میٹیریل ڈال کر کے راستے تنگ کر دیتے ہیں، جس سے آنے جانے والے لوگوں کو بڑی دقت اور پریشانی ہوتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو دل ہی دل میں کرتے رہتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہوں گے جو نامناسب الفاظ اور جملے استعمال کرتے جاتے ہوں گے۔ اسی طرح محلوں کے اندر ایک دوسرے کو تنگ کرنا، ایک دوسرے کو ایذا رسانی پہنچانا، یہ عام سی بات ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اسی چیز سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ راستوں کے اپنے کچھ حقوق ہیں، ان راستوں کے حقوق کو ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والجلوس فی الطرقات۔ قالوا یا رسول اللہ ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فآتوا الطريق حقه۔ قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر، متفق علیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو، راستوں میں بیٹھنے سے پرہیز کرو، یا دوسرے لفظوں میں راستے میں مت بیٹھا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے لیے ان مجلسوں کے بغیر کوئی چارہ نہیں، یعنی راستوں میں ہمارے لیے بیٹھنا ضروری ہے، ہم اس کے بغیر کہیں اور مجلس نہیں لگا پاتے، ہم وہاں بیٹھ کر کے باتیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں وہاں بیٹھنا ضروری ہی ہے تو تم راستے کو اس کا حق دیا کرو۔ تمہارے لیے اگر وہاں بیٹھنا ضروری ہے تو تم راستے کو اس کا حق دیا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، یا رسول اللہ، راستے کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، نگاہوں کو پست رکھنا، اپنی نگاہیں نیچی رکھنا، تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا، یا اسی طرح دوسروں کو خود تکلیف پہنچانے سے باز رہنا۔ گویا ظاہر یہ ہوا کہ چونکہ عام راستہ ہوا کرتا ہے، مرد، خواتین، بچیوں کا گزر راستے سے ہوا کرتا رہتا ہے، اس لیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور کسی پر اپنی نگاہ اٹھا کر کے
نہ تو اپنے آپ کو گنہگار کرنا چاہیے اور نہ ہی دوسرے کو شرمندہ کرنا چاہیے۔ دوسری تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا، یا اگر کوئی چیز ایسی ہے جس سے آنے جانے والے لوگوں کو، گزرنے والوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے تو ایسی چیز کو وہاں سے دور کر دینا۔ ویسے ایک دوسری حدیث کے اندر راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا یہ بھی بہت بڑا کار ثواب ہے۔ اینٹ ہو، پتھر ہو، شیشہ ہو، لوہا ہو، لکڑی ہو، کوئی بھی ایسی چیز جس سے اس بات کا امکان ہے کہ گزرنے والے شخص کو یہ چیز تکلیف دہ ہو سکتی ہے تو اس کو وہاں سے ہٹا دینا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب ہمیں ٹھوکر لگ جائے یا ہم کو تکلیف ہو جائے تب ہم اس کو ہٹائیں، نہیں، ایسی چیزوں کو اپنے خود تکلیف محسوس کرنے سے پہلے ہی اس کو ہٹا دینا چاہیے، یہ ثواب کا کام ہے۔ اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ معمولی سے معمولی چیز جو تکلیف دہ ہو سکتی ہے اس کو راستے سے ہٹا دینے کا یہ ثواب ہے، تو یا ان چیزوں سے تکلیف پہنچ سکتی ہے تو اور دوسری بڑی بڑی چیزیں، بڑی رکاوٹیں جو لوگ راستے میں رکھ دیا کرتے ہیں اس سے گزرنے والوں کو کس قدر تکلیف ہو سکتی ہے۔ اسی طرح راستے کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے سلام کا جواب دینا۔ جو لوگ وہاں سے گزریں سلام کریں تو ایسی صورت میں ان کے سلام کا جواب دینا چاہیے۔ یا اسی طرح راستے میں بیٹھے ہیں، بڑے لوگ گزر رہے ہوں، کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں، تو ایسی صورت میں ایک دوسرے سے سلام کرنا، سلام کا جواب دینا یہ بھی راستے کے حقوق میں سے ہے۔ اور اسی طرح راستے کے حقوق میں سے نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا۔ گزرنے والے لوگوں کو اچھی باتیں بتائی جائیں، اچھی باتوں کی تلقین کی جائیں اور بری اور غلط چیزوں سے روک دینا، منع کر دینا، ان کی اصلاح کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں راستے کے حقوق میں سے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عام راستے اور سڑکیں جو لوگوں کی گزرگاہیں ہیں یا گزرگاہیں ہوتی ہیں ان پر ایسے انداز سے بیٹھنا کہ جن سے آنے جانے والے مردوں اور عورتوں کو تکلیف ہو جائز نہیں ہے۔ اور صرف بیٹھنا ہی جائز نہیں تو پھر ان پر تجاوزات قائم کر کے یا کوئی پروگرام منعقد کر کے، کوئی محفل سجا کر کے ان راستوں کو بند کر کے ہزاروں لوگوں کو پریشان کرنا کیوں کر جائز ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مال میٹیریل ڈالنا راستے میں جس سے راستے تنگ ہو جائیں، راستے سے گزرنے والے لوگوں کو تکلیف ہو، یا اسی طرح گاڑیاں کھڑی کر دینا کہ جس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں درست نہیں ہیں، جائز نہیں ہیں۔ شریعت اسلامیہ ایسی تمام چیزوں کی اجازت نہیں دیتی ہے، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے محلے میں، ہمارے معاشرے میں، بالخصوص مسلم معاشرے میں ایسی تمام چیزیں دھڑلے سے ہوا کرتی ہیں اور لوگ بے حسی کا شکار ہیں۔ حالانکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ راستوں کو کھلا رکھا جائے تاکہ کسی بھی وقت، کسی بھی مجبوری میں کسی بھی شخص کے لیے کسی طرح کی دقت نہ ہونے پائے۔ اسی طرح حدیث سے یہ بھی چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ اگر ایسا کرنا راستوں میں ناگزیر ہو تو پھر راستوں کے جو حقوق ہیں، راستوں کے جو آداب ہیں اور شرائط ہیں،
ان آداب اور شرائط کو ملحوظ رکھ کر کے ایسا کرنا جائز ہوگا۔ وہ آداب کیا ہیں؟ جیسا کہ اگر راستے میں آپ بیٹھتے ہیں تو آپس میں اچھی گفتگو کرنا، پسندیدہ گفتگو کرنا، اور کسی کو دیکھ کر کے تاک جھانک نہ کرنا، کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر کے اشارہ کر کے اس کو بدگمانی میں مبتلا نہ کرنا، اچھی باتیں کرنا۔ اور اسی طرح اگر کوئی بھاری بھرکم بوجھ اٹھا کر کے، بوجھ لادے ہوئے جا رہا ہو، چل رہا ہو، تکلیف محسوس کر رہا ہو، تو ایسی صورت میں اس کی مدد کرنا۔ اسی طرح کوئی مظلوم شخص ہو، کوئی مصیبت زدہ ہو، تو ایسے مظلوم کی یا مصیبت زدہ کے ساتھ تعاون کرنا۔ راستے میں بیٹھے ہوئے ہوں، کوئی آدمی راستہ بھٹک گیا ہو، تو ایسی صورت میں ایسے بھٹکے ہوئے شخص کے راستے کی رہنمائی کرنا، اسے راستہ بتا دینا۔ اسی طرح چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا، یا اسی طرح کوئی مجبور شخص ہو اور آپ اپنی گاڑی سے، سواری سے جا رہے ہوں، تو ایسی صورت میں اس کی مدد کرنا یا اس کو اس منزل تک پہنچا دینا۔ غرض ہے کہ جتنے بھی اس طرح کے اچھے کام ہیں جس کے کرنے سے آدمی کو نیکی اور ثواب حاصل ہوتا ہے، ایسے تمام چیزوں کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے، لیکن پھر بھی راستہ کھلا ہوا ہونا چاہیے، تاکہ چونکہ یہ شاہ راہ ہوتی ہے، آنے جانے والے لوگوں کے لیے سہولت ہونی چاہیے۔ اس حدیث سے جہاں یہ چیز ظاہر ہوتی ہے، اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہماری شریعت اسلامیہ نے ایک کمیونٹی کی اصلاح کے لیے کتنی بہترین تعلیمات دی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تعلیمات کو جاننے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، اور دوسروں کو بھی یہ باتیں سکھائیں اور بتائیں۔ جب سارے لوگ سچے دل سے ان تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے تو ایسی صورت میں ایک بہترین ماحول پیدا ہوگا، لوگوں کی اصلاح پیدا ہوگی، اور اسلام کی تعلیمات کی روشنی عام ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سب سے پہلے ان تمام چیزوں پر کہنے سے پہلے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے ہمارے معاشرے کو بہتر سے بہتر بنائے، اور ہمارے اوپر آنے والی مصیبتوں کو دور فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔